انسانی حقوق کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت انسانی حقوق کے کیا حالات ہیں، کتنا احترام کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کا ہمارے ملک میں، ان کی حکومت کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ارشد شریف کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں ہوا، امریکی ماہرین کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے کتنے بچے ہیں، جی ہاں جی، اب مخالفین نے خان صاحب کے بچے ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں، سیاست اس نہج پہ پہنچ گئی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور گیس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیلات ہیں، وہ بھی کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو سامنے آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ ٹویٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی۔ اس ٹویٹ کے اندر وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاشرے جو انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، جن کی بنیاد انسانی حقوق کے اوپر رکھی جاتی ہے، وہ پراسپرس کرتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان معاشروں میں ہنگامہ ہوتا ہے جہاں پہ انسانی حقوق کی ایک طرح سے پامالی کی جائے، خیال نہ رکھا جائے، جیسے فلسطین ہو گیا، جیسے کشمیر ہو گیا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی اپنی حکومت انسانی حقوق کے حوالے سے کتنا خیال رکھ رہی ہے، اس کا اندازہ آپ اعظم سواتی کے کیس سے لگا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں اب ڈیٹیلز سامنے یہ آئی ہیں کہ نہ صرف اعظم سواتی کو اسلام آباد سے اٹھا کے بلوچستان بھیجا گیا، بلوچستان کی ہائی کورٹ نے جب سارے مقدمے ان کے ختم کر دیے اور کہا کہ یہ بوگس ایف آئی آرز ہیں، ان کو خارج کیا جائے، تو سندھ میں پی ڈی ایم کی حکومت نے ایف آئی آر درج کر کے سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اعظم سواتی صاحب کو۔ اور اب یہ جو جتنے بھی ایف آئی آرز ہیں نا، یہ اور کوئی درج نہیں کر رہا، یہ پی ڈی ایم کی حکومت درج کر رہی ہے۔ بلاول صاحب کی حکومت نے سندھ کے اندر یہ ایف آئی آر درج کی ہیں۔ اگر ان کی مرضی کے بغیر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی تو وہی ری ایکشن آتا جو کیپٹن صفدر صاحب کے معاملے میں آیا تھا۔ سندھ پولیس کھڑی ہو گئی تھی، وزیر اعلیٰ کھڑے ہو گئے تھے، بلاول ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کس کو فون کر دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایف آئی آر ہم نہیں ہونے دیں گے سندھ کے اندر، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ تو اب جتنی بھی ایف آئی آر سندھ کے اندر ہو رہی ہیں اور جس کے خلاف ہو رہی ہیں، وہ یقیناً ان کی حکومت ہی کر رہی ہے نا، ادروائز تو کوئی ری ایکشن آتا۔ تو اب یہ جو ان کے انسانی حقوق ہیں، جس کا لیکچر آج شہباز شریف صاحب نے پوری دنیا کو انگلش میں دیا ہے، وہ اپنے ملک میں حالات یہ ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کا گھر، جی ہاں جی، ان کا گھر سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ نہ صرف ان کا گھر سیل کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا پاسپورٹ معطل کرنے کے لیے بھی حکومت نے نادرا کو لکھ دیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے نادرا کو کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا پاسپورٹ بھی آپ معطل کر دیں۔ تو اس طریقے سے انسانی حقوق کے چیمپئن جو ہیں، یہ 14 جمہوری جماعتیں، جس میں کبھی رضا ربانی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی فرحت اللہ بابر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی اور کوئی معزز شخصیت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جناب انسانی حقوق، اور یہ عمران خان فیشسٹ تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا۔ یہ ان کے انسانی حقوق کے حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر، کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے بھی۔ اور کچھ دن پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ جرت کر لی کہ پاکستان کے وزیر اعظم، جس نے آج انسانی حقوق کے اوپر ہم سب کو لیکچر دیا ہے، پوری دنیا کو لیکچر دیا ہے، ان سے یہ درخواست کی کہ محترم وزیر اعظم صاحب، آپ منگلا ڈیم میں آئے ہوئے ہیں، یہاں کی تقریب ہے، آپ سب کی بات کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے پیاروں کی قبروں کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، میرپور کی غیور عوام، کشمیر کی غیور عوام، ان کی بھی تھوڑی سی تعریف کر دیں، ان کا بھی ذکر کر دیں۔ اس پہ انسانی حقوق کے چیمپئن شہباز شریف صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ جو سردار تنویر الیاس صاحب کا ایک سینٹورس مال ہے، پلازا ہے، شاپنگ سینٹر ہے، اس کو سیل کر دیا گیا اسلام آباد میں، اور اب اعظم سواتی کے گھر کو سیل کر دیا گیا۔ تو یہ ہے جناب اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جتنے مقدمے ہوئے اس گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے جب انسانی حقوق کے اوپر آج یہ ٹویٹ کی تو میں بھی دیکھ کے بڑا خوش ہوا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کو انسانی حقوق کا کتنا خیال ہے۔ اچھا، اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے وائس آف امریکہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے جسم پر تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ جب ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا وہاں پہ ان کی ہائی ریزولوشن پکچرز کھینچی گئی تھیں، اور وہ بہت ساری پکچرز ہیں، غالباً 30-40 تصاویر ہیں جو ان کے پورے جسم کی تصاویر ہیں، اندر ان کے پارٹس کی بھی تصاویر ہیں۔ وہ تصاویر جو ہیں وائس آف امریکہ نے حاصل کی، اور وائس آف امریکہ نے امریکی ماہرین جو ڈاکٹرز ہیں
ان کو دکھایا جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. انہوں نے پوری اس کے اوپر تحقیق کی, ان ہائی ریزولوشن پکچرز کو دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ہیں, ان کی کوئی پسلی نہیں ٹوٹی. اور اس قسم کی خبریں دے کے پاکستان میں اس سارے معاملے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی, بنیادی طور پہ تفتیش کا یا تحقیق کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی. اور جو اس طرح کی خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں ان میں صداقت نہیں ہے. اب امریکی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں, آپ نے خاندان کو تو رپورٹ دی نہیں. انسانی حقوق کے چیمپئنز جو یہ حکومت ہے اس میں ارشد شریف کی شہید کی جو والدہ ہیں وہ روز منت سماجت کرتی رہیں, وہ ان سے ریکویسٹ کرتی رہیں کہ خدارا ہمارے بچے کے پاس جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہی ہمیں دے دو. وہ تک انہوں نے نہیں دی, ان کو عدالت میں جانا پڑا, اور بیچ میں خبر یہ ریلیز کر دی اور یہ جو ہے چیزیں بھیج دی کہ جناب ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کے ناخن نکالے گئے. ہر اس ایک پوائنٹ کو ان ماہرین نے ایڈریس کیا اور بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. ناخن نکالنا یہ بالکل عام روٹین ہے پوسٹ مارٹم کے اندر. کچھ جگہوں پہ جب یہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ نکالے جاتے ہیں. تو جو اس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب یہ خبریں کیوں دی گئیں, کیوں ریلیز کی گئیں, اب اس کے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی چیز سامنے آئے, لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ خبریں جاری کی گئیں, جس نے بھی یہ رپورٹ کسی کو لیک کی میڈیا کو, ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چیزوں کا یا تفتیش کا یا تحقیق کا رخ موڑا جائے اور لوگوں کو دوسرے دھیان پہ لگایا جائے. اور اس کے بعد بھی ابھی تک جو ارشد شریف صاحب کا کمپیوٹر ہے, ان کا جو موبائل ہے وہ سامنے نہیں آیا, ان کے فیس بک سے ڈفرنٹ لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. اینی وے, اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ چیز یہ ہے کہ خان صاحب کے بچے کتنے ہیں. جی ہاں جی, خان صاحب نے کتنی گھڑیاں بیچی, اس نے گھڑی بیچی, اس نے گھڑی بیچی, سب نے گھڑی بیچی, کسی نے گھڑی نہیں بیچی. یہ ہو گیا, شاہی خاندان نے گھڑی واپس خرید لی. جی آپ نے پاکستان کی صحافت دیکھی ہوگی, اسی کے ارد گرد گھوم رہی آج کل. لیکن اب ایک نئی چیز جو ہے, نیا ایک گٹر کا ڈھکنا کھولا گیا ہے. ہماری جو سیاست میں ہر کچھ عرصے کے بعد اور صحافت میں یہ جو گٹر کے ایک ڈھکنا بند کرو تو دوسرا کھل جاتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو ایک بیٹی ہیں ان کے حوالے سے جناب کہ وہ بیٹی کب ہوئی, وہ کس طرح ہوئی. اور یہاں تک میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ جہاں پہ ایک صحافی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اس خاتون نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آپ سے بچہ کرنا ہے, تو وہ خان صاحب مان گئے. اور اس قسم کی مطلب انتہائی مسخ شدہ باتیں. اور ٹو بی آنیسٹ شرم آتی ہے کہ ہم لوگ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. بھائی اگر آپ کی سیاست اسی نہج پہ آ گئی ہے کہ آپ نے عمران خان کے بچے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں, بھائی یہ پھر تو آپ کو جو پاکستان کے بچے ہیں وہ ہر الیکشن میں یہی جواب دیں گے جو آپ کو جواب مل رہا ہے. آپ اگر کبھی کانسنٹریٹ کرتے پاکستان کے بچوں پہ, ان کے مستقبل پہ, نہ صرف اپنے بچوں کے مستقبل پہ اور اپنے بچوں کی جائیدادوں پہ کرتے, تو یہ صورتحال نہ ہوتی اس وقت سیاسی طور پہ آپ کی. پر اینی وے, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کی غلیظ اور گھٹیا قسم کی باتوں کے اوپر سیاست ہوتی ہے. کبھی بی کی برہنہ تصاویر پھینکی جاتی ہیں, کبھی کسی اور کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کبھی کسی خاتون کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کبھی نوجوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے ماؤں بہنوں اور عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں اور ایک موزز بڑے لیڈر کرتے ہیں. اور اب جو ہے عدالتوں میں اس طرح کے کیس جا رہے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کی بیٹی ہے, وہ عمران خان کا یہ ہے. کیا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے عمران خان کی جو بھی بیٹی ہیں یا عمران خان کے جو بھی بچے ہیں وہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے یا وہ آپ کی سیاست کا مسئلہ ہے؟ پر اینی وے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 2018 کے الیکشن میں کل مجھے گزشتہ روز افتخار دورانی صاحب نے بتایا, پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, انہوں نے بتایا کہ افتخار چودھری جو ہیں, جو سابق چیف جسٹس ہیں, اس عمران خان صاحب کی ان مبینہ جو بیٹی ہیں, کہ ان کے حوالے سے انہوں نے 5 جگہوں پہ کیس کیے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے. تو دیکھیں ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اب بات اس نہج پہ آ گئی کہ عمران خان کے بچے ڈھونڈو, لیکن جو پاکستان کے 22 کروڑ بچے ہیں ان کے اوپر انہوں نے جب تک توجہ نہیں دینی. وہ بچے ہیں, ان کو روز آئینہ دکھاتے رہیں گے ٹویٹر کے اوپر. اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے, آپ کو یاد ہوگا LNG گیس نہیں آ رہی پاکستان میں, مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب یا تو عمران خان کے بچوں پہ پروگرام ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ عمران خان کی گھڑیوں پہ ہوتے ہیں. وہ سب کچھ ختم ہو گیا. وہ جو تھا نا مہنگائی, گیس, معیشت تباہ, ملک ڈوب رہا ہے, IMF, وہ اب آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے. حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی, ہمارا سامان پڑا ہوا ہے پاکستانیوں کا پورٹ پہ, سندھ میں, کراچی میں یا دیگر جگہوں سے جو انہوں نے سامان منگانا ہے اس کے لیے ڈالرز نہیں ہے. لیکن روز
عمران خان کی گھڑی یا عمران خان کے بچوں یا عمران خان کے بچے کتنے ہیں، بچے کدھر ہیں، اس کے اوپر پروگرامز اب ہوتے ہیں۔ گیس کی حالت یہ ہو گئی ہے، جو گیس کے اوپر اور LNG کے اوپر بڑے بڑے یہاں پہ پروگرام ہوتے تھے، لگتا ایسا تھا کہ وہ میرے خیال میں اب کچھ تو پروگرام تو ایسے کیے جاتے تھے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ مجھے مناسب نہیں لگتے تھے۔ وہ یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ گھوڑے پہ بھاگ کے آ رہا ہوتا، ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی ہوتی کہ یہ LNG کدھر ہے، LNG گیس کدھر ہے۔ اس قسم کی صورتحال تھی صحافیوں کی کہ وہ لگتا ایسے تھا کہ وہ گھوڑوں پہ ارطغرل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تلواریں لے کے وہ جو ہے وہ گیس اور مہنگائی کے اوپر وہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اتنا ان میں جوش، ان کے اندر وہ جو ان کا سنسیئر پن نظر آتا تھا، ولولہ نظر آتا تھا، دکھ نظر آتا تھا، اور نظر آتا تھا کہ اب یہ تلواریں انہوں نے نکالنی اور یہ مہنگائی ختم کروا کے رہیں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ میں گزشتہ روز پچھلے 1-2 دن کے اندر اسلام آباد کے پوش ایریا میں ایک دوست کے گھر گیا اور ان سے تقریباً رات کے 9:45 اور 10 بجے کا ٹائم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اس وقت آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ رات کو 9 یا 10 بجے ہماری گیس بند کر دی جاتی ہے اور وہ صبح پھر آتی ہے 5 یا 6 بجے، پوری رات گیس اویلیبل نہیں ہوتی اسلام آباد کے پوش ایریا میں۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں اور میں روز دیکھتا ہوں۔ لیکن نہ اس کے اوپر کوئی پروگرام ہو رہے ہیں، نہ اس کے اوپر وہ جو تلواریں لیے ہوئے گھوڑے آج کل وہ خان صاحب کے بچے ڈھونڈ رہے ہیں سارے جو ہے نا۔ میں تو نہیں کہوں گا، خان صاحب ان لوگوں کو اکثر کہتے ہیں کہ یہ جی بغل بچہ، یہ وہ، میں ایسی بات نہیں کرتا۔ تو وہ اب لوگ کہیں گے جی بغل بچوں نے خان صاحب کے بچے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ میں تو اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا، میں کسی کو ایسا نہیں کہتا کہ کوئی بغل بچہ ہے، نہ ہی میں کسی کی ذاتیات پہ اور اس قسم کی گھٹیا چیزوں کے اوپر کہ کس کے کس سے ریلیشن تھے اور یہ کیا تھا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا۔ کسی کی ویڈیوز وغیرہ بھی آئیں تو کبھی میں نے اس کے اوپر بھی نہیں کیا۔ پر اینی وے وہ خان صاحب کہیں گے کہ بغل بچے میرے بچے ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں، پر میں جو ہے اس طرح کے ہو سکتا ہے ان کے سپورٹر بھی اس طرح کی بات کریں، پر میں نے تو کبھی اس طرح کی، آپ کو پتہ ہے، نہ کبھی کسی کو یہ کہا ہے، نہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جائے۔ پر اینی وے وہ جو گیس ہے وہ غائب ہے، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، لیکن وہ جو واریئرز تھے، وہ جو گھوڑوں پہ تلواریں لے کے اور مطلب کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ویسے ہی بات نہیں ہو سکتی مہنگائی پہ، گیس پہ۔ وہ تو لگتا تھا کہ گھوڑے پہ تلوار لے کے مہنگائی کے خلاف نکل پڑے میدان میں۔ اب وہ سارے غائب ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ملے تو کامنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کدھر ہیں وہ آج کل۔ اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔